اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو معلوم تھا نا آبادی بڑھ جائے گی، تو آبادی بڑھنے سے مسائل بڑھنے کے بجائے کم ہونا شروع ہو گئے. یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک دلیل ہے. اللہ بتاتے ہیں کہ تمہاری کیلکولیشن غلط ہو جاتی ہے، مجھ پہ اعتماد کرو، مجھ پہ توکل کرو، میں نے پیدا کیا ہے تو میں غافل نہیں ہوں. کافر یہ سمجھتا ہے کہ اللہ پیدا کر کے بھول رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہو کیا رہا ہے. اللہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھاتا ہے کہ میں پیدا کر کے غافل نہیں ہوں. زمین میں نے کتنی اسپیس رکھی، کتنی خوراک رکھی، سب مجھے پتہ ہے. اس حساب سے بندے مارکیٹ میں آتے رہیں گے، تمہیں اس میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھو 1000 سال پہلے کا کوئی سائنٹسٹ ہوتا جو بڑا عقل مند ہوتا، وہ کیلکولیشن کرتا 1000 سال کے بعد آبادی اتنی بڑھ جائے گی تو بڑے مسائل کھڑے ہوں گے اور لوگوں کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن دنیا میں آبادی بڑھنے سے مسائل زیادہ ہونے کے بجائے مسائل کیا ہو گئے؟ کم ہو گئے. ایجادات ہوتی رہی. اب کتنا بڑا مسئلہ تھا پشاور سے کراچی پہنچنا، پرانے زمانے میں بہت بڑا مسئلہ تھا یا نہیں تھا؟ گدھے گھوڑوں پہ آتے، پیدل آتے. آبادی بڑھ گئی، ایجادات بھی اسی حساب سے بڑھ گئیں. وہ بہت بڑا مسئلہ بہت چھوٹا سا مسئلہ رہ گیا. کیا خیال ہے؟ ٹھنگ ہڑ کے بندہ پہنچ جاتا ہے. تو بتانے کا مقصد ہے اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل. ہر چیز کیلکولیشن سے نہیں ہوتی. کیلکولیٹر لے کے بیٹھے رہتے ہیں، اتنی آمدن، اتنے خرچے، اتنے بچے، اتنے بیگم، اتنے فلانا، اتنا ڈمکانا، اور ڈپریشن میں جاتے رہتے ہیں بیٹھ کے. تو اس لیے دنیا میں سکون اسی کو ملے گا جو اللہ کو یاد رکھے گا. یہ بھی قرآن جو ہم نے پڑھا ہے نا اسی کا حاصل ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کہتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو ذکر کرتے ہیں پھر بھی ہمیں سکون نہیں ملتا. او بھائی تم ذکر کرتے ہی نہیں ہو، تم تو رٹے رٹائے چند الفاظ پڑھتے ہو. اللہ کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ذکر بھی اس میں داخل ہے، لیکن اصل مطلب کیا ہے؟ دیکھو اصل مطلب یہ ہے کہ آپ پہ کوئی کیس ہو گیا اور اب آپ کو خطرہ ہے کہ مجھ پہ کیس ہو گیا، میں عدالت میں جاؤں گا اور میری ایسی کی تیسی ہو جائے گی. جب آپ کو عدالت کے کٹہرے میں لے کے جا رہے ہوں، آپ خوشی میں ہوگے ٹینشن میں ہوگے؟ ٹینشن میں. جج جب کچھ لکھ رہا ہوگا آپ کی ٹینشن بڑھ رہی ہوگی. لیکن جج کا فون آ گیا اور اس نے آپ کو پہلے بتا دیا میں تیرا چاچا ہوں، کرسی پہ بیٹھا ہوا ہوں، بے فکر رہ، تجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے، ٹینشن نہیں لینا. یا میں تیرا ابا ہوں، فرض کر لو ابا آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں عدالت کی کرسی پہ، پھر آپ ٹینشن فری. پاکستان کی بات کر رہا ہوں، ہر جگہ کی بات نہیں کر رہا. اور پاکستان میں بھی سارے جج ایک جیسے نہیں ہیں. ان ججوں کی بات کر رہا ہوں جو میرا بیان نہیں سنتے. بہت نالائق ہے نا، نہیں سن رہے بیان، پھر ان کو ہم جو مرضی بولے ان کو. اور جو اس وقت میری اسپیچ یہ والا کلپ سن رہا ہے تو وہ اس کی ہم بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو سن رہا ہے. تو جج صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آپ کے کیا نکلے؟ آپ کو پہلے پتہ ہے میرے ابا ہیں. اب آپ ٹینشن فری. اب لوگ آپ سے کہیں گے کہ یار آپ کے اس اطمینان کی وجہ کیا ہے؟ آپ پہ اتنا بڑا کیس ہے اور اتنی خطرناک سزا ہو سکتی ہے آپ کو، لیکن آپ کو تو ذرا بھی ٹینشن نہیں ہے. آپ کہو گے مجھے اپنے ابا کو یاد کرنے سے سکون ملتا ہے. بذکری ابا یطمئن قلبی، یوں کہو گے آپ. بذکری ابی، عربی میں کہیں گے بذکری ابی، اردو میں ابا ہی کہہ دو اس کو. بذکری ابا یطمئن قلبی، مجھے اپنے ابا کو یاد کرنے سے کیا ملتا ہے؟ سکون. اب پتہ چلا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، اللہ کو یاد کرنے سے سکون ملتا ہے. اس مثال سے یہ آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں
کہ ٹینشن میں آپ کی کیلکولیشن غلط ثابت ہو سکتی ہے. آپ کہہ رہے ہو میری کم آمدن, یہ مسائل یہ مسائل یہ مسائل, تو بھائی اللہ ہے نا, وہ بیٹھا ہوا ہے. لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا بھائی آپ آئیے, ہم بیٹھے ہوئے, وہاں کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. سر مجھے گیٹ پہ روک لیں گے, او بھائی میں وہاں بیٹھا ہوا ہوں یار, روکے گا میرا ہی بندہ روکے گا نا. لوگ صبح شام اپنے تعلقات اس طرح استعمال کر رہے ہوتے ہیں, او یار میں بیٹھا ہوا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ بات بھی اللہ کے بارے میں جب تک دماغ شریف میں, کھوپڑی شریف میں نہیں بیٹھے گی کہ اللہ بھی عرش پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ سارا نظام دیکھ رہا ہے, وہ غافل تھوڑی ہے اپنے بندوں سے بھائی. اب 1000 سال پہلے لوگ ٹینشن لیتے کہ یار آبادی اتنی اسپیڈ سے, اس وقت تو بہت اسپیڈ سے بڑھ رہی تھی آبادی, یار اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے, ایک فی کس اتنے بچے, پھر ان بچوں کے بچے, پھر ان بچوں کے بچے, ابے بھائی یہ کیا ہو جائے گا, تو دنیا کیا ہو جائے گی, برباد. تو ان کو کیا پتا تھا کہ بھائی اللہ کیا ہے, بیٹھا ہوا ہے, اس نے انسان کے تابع ہر چیز کو بنا دیا, پوری کائنات. اس لیے انسان کو یہ رائٹ دے دیا کہ وہ ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لے سکتا ہے, لیکن وہ انسانوں کو اپنے کنٹرول میں نہیں لے سکتا. مینیجر کو کنٹرول میں لے سکتا ہے, وزیر اعظم کو کنٹرول میں لے سکتا ہے, نہیں لے سکتا. وہ اپنے ماتحتوں کو لے سکتا ہے. تو انسان کے جو ماتحت ہیں وہ جانور ہیں, ان کی نسل کو کنٹرول کر سکتا ہے انسان. کتے کراچی میں بہت زیادہ ہو گئے ہیں. کچھ دن پہلے 6 کتوں نے ایک انکل پہ حملہ کیا ہے فجر کی نماز کے بعد, زخمی کر دیا ان کو. ہم چیخ کے تھک گئے, گورنمنٹ نوٹس لے, ان کتوں کی نسل کو کم کیا جائے, نہیں کر رہے. لیکن ہر تھوڑی دیر میں آپ بورڈ دو بچے دو ہی اچھے. انسانوں کی نسل کو کیا کیا جا رہا ہے, کنٹرول, جبکہ انسان کا انسان پہ اللہ نے کنٹرول نہیں رکھا.